نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وقال تعالى في مقام آخر ورفعنا لك ذكرك صدقت یا رب العالمین۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ اور سن رہے ہیں ہیپی لائف چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان مولانا مفتی سید عبید اللہ شاہ۔ پیارے سامعین و ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ دین اسلام کے ساتھ خیر و عافیت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس مبارک مہینے کی برکت سے ہر قسم کے آفات و بلیات سے، تکلیفوں سے، الجھنوں سے، مشکلات سے اور مالی پریشانیوں سے، گھریلو پریشانیوں سے نکال کر امن و سلامتی والی، پیار و محبت والی زندگی عطا فرمائے، نصیب فرمائے، آمین۔ پیارے سامعین و ناظرین، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے، آپ جانتے ہیں کہ ربیع الاول کا مبارک اور بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس کی خوشبوئیں اور اس کی بہاریں چار سو پھیلتی جا رہی ہیں۔ اس کی خوشبوئیں اور اس کی بہاریں چار سو کیوں نہ پھیلیں، اور ربیع الاول کا مہینہ اپنے اوپر فخر کیوں مخصوص نہ کرے، اور ایسے ہی ہر امتی، ہر چاہنے والا، ہر مسلمان، چاہے مشرقی ہو، چاہے مغربی ہو، چاہے شمالی ہو، چاہے جنوبی ہو، چاہے عجمی ہو، چاہے عربی ہو، چاہے گورا ہو، الغرض کوئی بھی مسلمان ہو اور اپنے امتی ہونے کا فخر کیوں مخصوص نہ کرے کہ ان کا محبوب رب العالمین، امام المرسلین، سید الاولین والآخرین، آمنہ کا لاڈلا اور حضرت عبد المطلب کا پیارا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے میں دنیا میں تشریف لائے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو سب سے بڑی نعمت عظمیٰ تھی، اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسانوں کی رشد و فلاح کے لیے، کامیابی کے لیے اس مبارک مہینے میں اس نعمت عظمیٰ کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ پیارے سامعین و ناظرین، دنیا میں سب سے کمزور ایمان والا اور سب سے گناہگار انسان اور مسلمان بھی اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان، اپنے والدین اور اپنی بیوی بچوں سے بھی زیادہ عزیز رکھتا ہے، زیادہ محبوب رکھتا ہے، ان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، اور اپنے آقا کے عشق میں، عشق رسول میں، ناموس رسول میں وہ اپنا سب کچھ قربان کرنے پر بھی اور سب کچھ لٹا دینے پر بھی تیار رہتا ہے۔ اور دنیا کا کوئی بھی مسلمان، خواہ وہ کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، جب اس کے سامنے اس کے محبوب رب العالمین، امام الاولین والآخرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا ہے تو اس کے دل و دماغ میں عشق رسول اور حب رسول اور محبت رسول کی وہ چنگاری ایسے بڑھ اٹھتی ہے کہ اس کے دل و دماغ میں دو طرح کے خیالات فوراً آتے ہیں۔ نمبر ایک، فوراً یہ خیال آتا ہے کاش کہ میرے پاس یہ پیسے ہوں، میں بھی حج اور عمرہ کروں، میں مکہ اور مدینہ کی زیارت کروں، میں جا کر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ دیکھ آؤں، اس کی جالی پر، اس کے روضے پر حاضری دوں اور وہاں جا کر سلام عرض کر دوں، سلام پیش کر دوں۔ یہ ہر مسلمان کا جذبہ ایمانی ہونا چاہیے۔ اور دوسرا جو خیال فوراً آتا ہے ہر اس شخص کے سامنے جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا ہے اور نام لیا جاتا ہے تو اس کے دل و دماغ میں یہ خیال آتا ہے کاش کہ میں بھی خواب میں اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر پاؤں، ان کی زیارت سے میں بھی مشرف ہو جاؤں۔ اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا جذبہ رکھنا اور اس کے لیے تیاری کرنا جذبہ ایمانی بھی ہے، غیرت ایمانی بھی ہے، حب رسول بھی ہے، عشق رسول بھی ہے، اور عشق رسول کا سب سے اعلیٰ عرفہ درجہ بھی ہے، اور باعث اجر و ثواب اور عین عبادت بھی ہے کہ ہر امتی، ہر مسلمان کے دل و دماغ میں ہر وقت یہ خیال، یہ جذبہ ہونا چاہیے
کہ کس طرح میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر پاؤں اور کیسے میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر حاضری دوں۔ پیارے سامعین و ناظرین، خواتین و حضرات، بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ سچے عاشق رسول ہیں اور اپنے حب رسول، عشق رسول کے دعوے میں سچے ہیں، تو میں آپ کو ایک بہترین عمل بتانے لگا ہوں، بہترین چیز دینے لگا ہوں، ایک تحفہ ہے وہ آپ کی خدمت میں گوش گزار کرنے لگا ہوں۔ آپ میرے بتائے ہوئے طریقے پر اگر اس ربیع الاول میں عمل شروع کر دیں اور اس کے مطابق آپ وہ عمل شروع کر لیں تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ کچھ ہی دنوں کے بعد تو آپ بھی خواب کے اندر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہو سکتے ہیں، مشرف ہو جائیں گے۔ پیارے دوستوں اور سامعین و ناظرین، اگر آپ سچے عاشق رسول ہیں، اپنے دعوے میں سچے ہیں، تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے، ہمارے اس ویڈیو کو شیئر کریں، اس کے لنک کو اپنے تمام اکاؤنٹس سوشل میڈیا، فیس بک، واٹس ایپ پہ شیئر کریں۔ کیوں؟ آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے اگر کسی نے اس ویڈیو پر عمل کر لیا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے وہ مشرف ہو گیا تو اللہ کی قسم آپ کی دنیا بھی بن گئی اور آپ کی آخرت بھی بن گئی۔ ایسے ہی اسلامی وظائف، ہر طرح کے دینی مسائل اور قرآن و سنت سے ماخوذ بہترین اعلیٰ عرفہ ویڈیوز کے لیے اپنے سید آل رسول بھائی کے چینل ہیپی لائف کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور سبسکرائب کے بٹن کو پریس کر لینے کے بعد بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ ہماری اپلوڈ ہونے والی ہر ویڈیو کا لنک بر وقت آپ کو مل سکے۔ پیارے دوستو، اب ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ میں آپ کو عمل بتلانے لگا ہوں، اس سے قبل آئیں مل کر ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ پیارے دوستو، آپ نے سب سے پہلے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی نیت کرنی ہے اور اس کے لیے آپ نے جس وقت صبح دن میں غسل کرنا ہے، غسل دو طرح کرنا ہے، ایک ویسے غسل کرنا ہے، ایک غسل توبہ کرنا ہے۔ آپ نے اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے ندامت کے آنسو بہانے، ایک عہد کرنا ہے، اے اللہ اس سے پہلے جو کمی پیشی ہوگی تو مجھے معاف کر دے۔ یا اللہ میں آپ کے سامنے توبہ و استغفار کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، معافی کا طلبگار ہوں۔ اے اللہ تو اپنے اس گناہگار اور سیاکار بندے پر رحم فرما، اس پہ کرم فرما، اس کے ساتھ درگزر والا عفو والا معاملہ فرما۔ یہ ہے غسل توبہ۔ اس کے بعد آپ نے صاف ستھرے پاک صاف دھلے ہوئے کپڑے پہننے ہیں اور خوشبو لگانی ہے۔ اس وقت سے لے کر عشاء کی نماز کے بعد تک آپ نے کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنا ہے، کثرت کے ساتھ۔ آپ درود ابراہیمی یعنی نماز والا درود، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد جو بھی پڑھا گیا یہ پڑھ لیں، یہ سب سے اچھا ہے، سب سے اعلیٰ عرفہ اور مبارک درود شریف یہی ہے۔ یا آپ کوئی شارٹ مختصر درود شریف جیسے صلی اللہ علی محمد، ایسے ہی صلی اللہ علی النبی، یہ جو بھی آپ کو آسان لگے، کثرت کے ساتھ غسل کر لینے کے بعد عشاء کی نماز کے بعد تک کثرت سے یہ پڑھیں۔ جب آپ عشاء کی نماز پڑھ لیں اس کے بعد آپ بالکل الگ اور تھلگ الگ کمرے میں جائیں، وہاں جا کر ایک مصلی بچھائیں اور 2 رکعت نماز آپ صلاۃ حاجت کے ادا کریں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں، اے اللہ میں آپ کے محبوب، اے اللہ میں اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب کے اندر زیارت کا شوقین ہوں، خواب کے اندر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شوق رکھتا ہوں، محبت اور جذبہ رکھتا ہوں۔ اے اللہ تو میری مدد فرما، اے اللہ اپنی مدد میرے اس عمل میں شامل حال فرما۔ اس کے بعد آپ نے 313 مرتبہ قرآن مجید عامہ پارہ 30واں پارہ سورہ انشراح یا سورہ الم نشرح لک صدرک، اس کی جو یہ آیت ہے
वरफ़अना लका ज़िक्रक, वरफ़अना लका ज़िक्रक 313 मरतबा आपने ये आयत अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का दिलो दिमाग में तसव्वुर करके ये पढ़नी है। तवज्जो और ध्यान के साथ पढ़नी है, किसी से बातचीत नहीं करनी। जब आप पूरे 313 मरतबा वरफ़अना लका ज़िक्रक पढ़ें, उसके बाद आपने 300 से लेकर 1000 तक, यानी 10 तस्बीहात 1000 तक दुरूद शरीफ, चाहे मुख्तसर हो चाहे दुरूद इब्राहिमी हो, पढ़ना है। और उसके बाद 2 रकात नमाज दोबारा सलात हाजत के अदा करें और पाक साफ़ और धुले हुए चादर वाले बिस्तर के ऊपर सो जाएं और सुन्नत के मुताबिक सोएं, दाएं करवट पर सोएं, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहिया और आयतुल कुर्सी पढ़कर सोएं। जब तक आपको नींद नहीं आती उस वक़्त तक आप कसरत के साथ सल्लल्लाहु अला नबी सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ते रहें और पढ़ते पढ़ते सो जाएं। आप यकीन करें, मैं यकीन कामिल के साथ आपको कहता हूँ कि पहले दिन से ही आपको बेहतरीन किस्म के और सुहाने मक्का और मदीने के ख्वाब आना शुरू हो जाएंगे। आपको पहले दिन से ही हज और उम्रा के और उनके मनाज़र और बेहतरीन किस्म के और ज़ियारात के ख्वाब आना शुरू हो जाएंगे। ये एक किस्म की आपके अमल की इब्तिदा होगी। इसके बाद आप इस अमल को जारी रखें, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल आप जल्द अपने महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब के अंदर ज़ियारत से मुशर्रफ हो जाएंगे। एक ये बात भी याद रखें, दिन भर गुनाह, झूठ, गीबत, सूद, आरामखोरी से बचें। रिज़्क़ हलाल खाएं, कमाएं और इस रिज़्क़ हलाल की कोशिश करें। 5 वक्ती नमाज की पाबंदी बेहद ज़रूरी है और हर वक्त बावजूद रहने की कोशिश करें और हर वक्त दुरूद शरीफ पढ़ते रहें। कुछ दिन ये आप अमल करें, इंशाअल्लाह आप मेरे और अपने महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब के अंदर ज़ियारत से मुशर्रफ हो जाएंगे, शरफ़ हासिल कर लेंगे। मैं जल्द मुश्किलात परेशानियों के लिए एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िरी दूँगा। उस वक़्त तक अपने सैयद भाई को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखें, कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ें, 5 वक्ती नमाज की पाबंदी करें। अल्लाह हाफ़िज़।